اسلام لانے میں بھی دوسرے وکان ثانی ہی فی الغار، بارِ صوت میں بھی دوسرے وکان ثانی ہی فی عریش یوم بدر، بدر والے دن اس چھپر میں بھی، کہ جس کے بابت خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ لوگوں ذرا بتاؤ تم میں سب سے بہادر بندہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ انتا یا امیر المومنین، ہماری نظر میں سب سے بہادر آپ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو جس نے بھی بارش کو انتصفت منہ، جس نے مجھے پکارا پھر میں نے اس کے ساتھ انصاف کیا، یعنی جس نے مقابلے کے لیے پکارا میں گیا، میں سب سے بہادر بندے کے بابت پوچھ رہا ہوں۔ تو لوگ بولے جی ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمایا پھر جب بدر کا دن تھا رسول پاک علیہ السلام کے لیے وہ چھپر تیار کروایا گیا، تو فرمایا پکارا گیا کون ہے تم میں سے ایسا کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حفاظت پر مامور ہو اور کسی کو قریب نہ آنے دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ لیس منا احد، ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا کہ فقام ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہرا بالسیف علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے حضرت ابو بکر صدیق نے اسے تلوار ہوا میں لہرائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے قریب کھڑے ہو کے کہا جی میں حفاظت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ عریش بدر میں بھی ثانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عظمت سے سنبھالا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے طریقوں پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مقصود کیا ہے؟ آپ کی عظمت اور شان تو بڑا البرا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور مجھے وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ سونا ودک وندی ماہ، میرا دل کرتا میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا دروازہ دیکھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم ابو بکر تم میرے وہ امتی ہو کہ جو سب سے پہلے اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوئے۔ عظمت اور شان کو بڑا ہو رہا ہے، بے شک بڑا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو جو جس طرح صحابہ کرام اس پر عمل پیرا ہوئے، اللہ ہمیں اسی طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اقوال میں سمجھتا ہوں جس سے محبت ہونا تو پھر اس کے طریقوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک سب سے بڑا انعام ہے کہ جس سے محبت ہو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا انداز تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کی، کیا شان ہے آپ کی۔ آپ کا خود ایک قول ہے کہ لوگوں 5 قسم کے اندھیرے جس کے لیے 5 قسم کی روشنی ہے۔ فما حب الدنیا ظلمۃ والسراج له التقویٰ، فما لوگوں یہ دنیا جو ہے نا اس کی محبت اندھیرا ہے، ایک اللہ کا خوف ایسا چراغ ہے جو اس کو روشن فرما دیتا ہے اور اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا خوف کے لحاظ سے پھر نہ صرف سب سے پہلی بات یہ دیکھنی پڑے گی کہ کہنے والے کا اپنا عمل کیسا ہے، اپنا عمل کس منہج پر ہے، اپنی شان کیا ہے۔ حبیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر تجلی فرمائے گا، لیکن سیدنا صدیق اکبر پر جب نظر پڑی تو فرمایا ابو بکر اللہ تجھے رضوان اکبر عطا کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی ومن رضوان اکبر، سونا رضوان اکبر کیا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن عام مخلوق پر تجلی فرمائے گا لیکن میرے ابو بکر کے لیے ایک تجلی خاص فرمائے گا۔ یہ رضوان اکبر شان اور پھر محبت دنیا اور تقویٰ، یہ بہت بڑی بات ہے جی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس لحاظ سے کیسا تھا؟ تقویٰ کے لحاظ سے، تو تقویٰ کے لحاظ سے آپ کے عمل کا عالم یہ ہے کہ آپ کا ایک غلام تھا، وہ آپ کے پاس اکثر وہ مزدوری کرتا اور کچھ کھانے کے لیے جو ہے نا وہ لے آیا تھا۔ تو اس دن بھی وہ کھانے والی چیز لایا، شدید بھوک تھی آپ کو، آپ نے فوراً ایک لقمہ جو ہے نا منہ میں ڈالا۔ غلام نے عرض کی حضرت میں آئندہ پہلے جب بھی لاتا آپ مجھ سے پوچھا کرتے تھے، آج آپ نے پوچھا نہیں تو آپ نے کہا بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے ایک لقمہ اٹھا کے کھا لیا، یہ تو کہاں سے لایا؟ تو اس نے کہا جی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا نا تو غیر شرعی جھاڑ پھونک کرتا تھا، تو میں نے ایک مریض پر کام کیا تھا تو بستی والوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہمارے پاس کچھ ہوگا ہم دے دیں گے۔ آج میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ان کی شادی ہو گئی تھی،
تو انہوں نے مجھے کھانا دے دیا تو میں آپ کے پاس لے آیا تو حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ کے آگے میں ہوں تو مجھے ہلاک کرنے کے قریب لے آیا. ایک لقمہ یہ تھے 5 قسم کی ڈشوں کو سود خور کے ساتھ دوستی ہوتی ہے, رگڑا بندہ لگا دیتا پتہ ہی ہوتی. حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ زیادہ روزوں کو کہتے ہیں, تقویٰ زیادہ سجدوں کو کہتے ہیں. تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے. اس کی جتنی تشریحات ہوئی ہیں آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی سب تشریحات سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا تقویٰ کہلاتا ہے. وقت میں تو مجھے ہلاک کرنے کے قریب لے آیا. کیا روئے زمین کی ہستیاں گزری ہیں یار جو شریعت اور طریقت کی اتنی پابند تھی. شاہ عبدالعقیل دیر کی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت پر قربان جاؤں, روئے زمین کی ایسی ہستیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہیں ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار میں زیارت ہوتی تھی. انہوں نے کسی بندے کے بارے میں سن لیا جی وہ دل کی باتیں بتاتا ہے. پیری کا معیار بڑا عجیب و غریب سا ہو گیا نا. پیری کا معیار بڑا عجیب ہے. آپ کسی کے پاس جاؤ تو اس نے اگر اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں بڑا کرنی آ رہا تو اس نے کہنا تیرے ماں اور باپ کا کیا نام ہے, تیرا کیا نام ہے. اس نے اسی وقت کہنا ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا. یہ تو 27 سال سے ہم بھی کر رہے ہیں تو میرے کا بندہ بھی پیر بن جائے گا. استخارہ تو کوئی علم العادات سے اس کو نکالنا کوئی مشکل کام نہیں, روزانہ ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ پیری کا معیار نہیں ہے. پیری کا معیار کچھ اور ہے, ہم نے یہ بنا لیا. اب شاہ عبدالعقیل محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے کی تعریف کی گئی, جی اس کی محفل میں جاؤ ابھی تم باہر ہو گے تو وہ بتا دے گا کہ کون ہے, اور محفل میں بیٹھو گے تو تمہارا نام بھی بتا دے گا, تمہارے دل میں جو بات ہے وہ بھی بتا دے گا. شاہ عبدالعقیل محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس بندے کو دیکھنا چاہیے. جب آپ گئے نا ان کے پاس تو وہ اندر بیٹھا ہوا تھا. شاہ عبدالعقیل محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قبرستانوں میں اور ویرانوں میں ایک عجیب قسم کی بوٹی ہو رہی ہے, اس کو رگڑا لگا رہا تھا, نشے والی پانگے جس کو آپ کہتے ہیں بیڑا کر کے وہ کہتے ہیں درویشی نشہ کھانا تھا. کل مسکرین حرام, وہ ہر نشاور شے حرام ہے, میرے رب کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تم اس کو درویشی کہہ رہے ہو. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ فقر حاضری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا نام ہے. بھنگ پی کے بھنگڑا مارنا فقر حاضری نہیں, فقر حاضری کی توہین ہے. جس علی کرم اللہ وجہ کریم کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی, تم نشے کی حالت میں ان کا نام لو اور تم کو ہمیں ان سے محبت ہے, یہ بڑی حیرت والی بات ہے. اچھا وہ بابا جی نے بڑا کمال کیا. بابا جی نے بیٹھے محفل میں کہا عبدالعقیل آگے آ جائے. میرے دلیر کے بندے کو بلایا کہتے سی تو میرے پیرنٹس چلے جانا چاہیے. شاہ عبدالعقیل محدث دہلوی کو معمولی ہستی ہے, آپ جا کے بیٹھ گئے. انہیں خادم سے ایسے اشارہ کیا, خادم نے پان کا پیالہ پیش کیا. شاہ عبدالعقیل محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کل مسکر حرام, ہر نشہ اور شے حرام ہے, اس کو ہٹاؤ. بابا جی نے کہا عبدالعقیل پی لے ورنہ پچھتائے گا. اس نے کہا میں نے نہیں پینا نشہ اور شے, فرا ڈالا. اس نے کہا پی لو ورنہ پچھتاؤ گے. آپ نے کہا نہیں. آ گئے واپس وہاں سے اٹھ کے. ہر رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی, اس رات نہیں ہوتی. ساڈے ورگا ہوں بد پاوے دوڑ کے جا کے بابے کے پیری پی جاتے کہ بابا جی یہ واقعی تھی کیا سے پچھتاؤ گے. لیکن یہ شاہ عبدالعقیل محدث دہلوی رحمۃ اللہ خاموش اپنے تسبیحات کرتے رہے, اپنا ذکر حدیث سناتے رہے. اگلی رات آئی پھر زیارت کی. تیسری رات ایک عجیب معاملہ ہوا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک نہر سے حبیب علیہ السلام کی آواز مبارک آ رہی ہے. شاہ عبدالعقیل محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف دوڑے, بابا جی کو دیکھا باہر پیالہ لے کے کھڑے. کہا عبدالعقیل پیو گے تو اندر جاؤ گے. آپ نے خواب میں بھی فرمایا کل مسکر حرام, میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نشہ اور شے حرام ہے, اس کو پیچھے ہٹاؤ. اندر سے آواز آئی, ہمارا عبدالعقیل نہیں آیا. اس نے کہا جی باہر بابا راستہ کھڑا ہو. اور یہ شاہ عبدالعقیل محدث دہلوی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اندر سے آواز ہے, کتے کو کہو کہ میرے عبدالعقیل کا راستہ چھوڑ دو. جیسے شاہ عبدالعقیل محدث دہلوی رحمۃ اللہ اندر آئے, آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا عبدالعقیل ہم نے تو صرف تمہیں دیکھنے کے لیے 2 دن زیارت نہیں کی, دیکھتے ہیں کہ تیرا ایمان بولتا ہے کہ نہیں بولتا. اور عبدالعقیل نے تو تقوی اور اطاعت کی حد کا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ ہستیاں اسی زمین پر ہوئے زمین کے ساتھ بھی گزری. تم نے تو مجھے ہلاک کرنے کے قریب کر دیا, اور ہاتھ ڈالتے ہیں لقمہ باہر آتا ہی نہیں. اور 2-3 دن کی بھوک ہو اور ایک لقمہ کھایا ہو تو باہر آ سکتے. باہر تو لقمے انہوں نے آتے ہیں جہاں روزیاں دے وچ افطاری تو بعد انہاں تن کے کھاندے نے کہ تراویحاں چ انہوں نے سمجھ نہیں آتی کہ امام کہڑی آیت پڑھ رہا. حبیب علی صاحب نے کبھی سنا اکثر جشاؤ کا, کسی نے ڈکار دی نا نماز میں تو آپ نے بنا اپنی ڈکاروں کو کام کرو.
قیامت والے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ کھانا کھاتا ہے. رزق اس حد تک کھانا چاہیے. حضرت میں قربان جاؤں، ایک تو حضرت سعدی انصاری ہے نا، ایک حضرت سعد اندلسی بھی گزرے ہیں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مرید بھی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے علم بھی پڑھا ہے. یہ حضرت سعد، یہ وہ ہستی ہے نا حضرت عبد السعد والی، یہ جنہوں نے کہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں گیا تو آپ کلام فرما رہے تھے ظہر پر، تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کاش یہ اگر عشق پر کلام کرے تو فرمایا فقط کلام ہو. انہوں نے ضرورت کے کلام کو ختم کیا اور عشق پر کلام شروع کیا، ایسا کلام کہ ماں تمیل کو کلام مثل ہو، میں نے کبھی اس کے مثل کلام نہیں دیکھا. کہتے ہیں اچانک میرے دل میں آیا کہ کاش اگر غیبت اور حضوری پہ بھی ہو جائے، چھپے اور ظاہر بھی ہو جائے، اس پہ بھی کر دیا. میں نے کہا فلاں بھی ہو جائے، اس پہ بھی کر دیا. کہتے ہیں 7 قسم کے کلام آپ نے اپنی گفتگو میں بدلے. اچانک ایک دم سے مجھ کے کہا کہ اے ابو صاحب تیرے لیے اتنی کافی ہے کہ اور کچھ سناؤں. تو یہ ان سے کسی نے پوچھا کہ جڑا ایک ٹائم کھانا کھائے، فرمایا یہ اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے. تو کہا جی جو 2 ٹائم کھانا کھائے، فرمایا یہ صالحین کا طریقہ ہے. فرمایا جڑا 3-4 ٹائم کھائے، فرمایا پھر اسے طبیلے میں باندھ دینا چاہیے، اس کا انسانوں میں کوئی کام نہیں ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حکمت نکالنا ہے. یہ وہ ہستی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان اللہ عز و جل یقرأ فی السماء یخطأ ابا بکر فی الارض، جن کے بارے میں آیا کہ اللہ آسمانوں میں پسند نہیں کرتا کہ میرے صدیق اکبر سے زمین پہ کوئی خطا ہو. میں اس ہستی کی بات کروں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنی عظمت عطا فرمائی. حبیب علیہ السلام پر ایمان لانے کے واقعات میں ان کی ایک بڑی عجیب بات ملتی ہے عقیدے کے لحاظ سے، جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ شام کے ایک تجارتی قافلے پر تھے، آپ نے ایک خواب دیکھا. آپ نے اس خواب کا ذکر کیا بحیرہ راہب سے. بحیرہ نے کہا جی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو نے کہا کہ مکہ کا. تو کہا جی کس قبیلے سے؟ کہا قریش سے. کہا کس خاندان سے؟ تو آپ نے فرمایا بنی تیم سے. کہا فیشن کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تاجر ہوں. تو بحیرہ نے کہا کہ صدق اللہ رؤیا کا فإنه يبعث نبيا من قومك، اللہ تیرے خواب کو ایسے سچ کرے گا کہ تیرے قوم میں اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے گا. تکون وزیر کی حیاتی ہی، آپ ان کی حیاتی میں ان کے وزیر ہوں گے. یہ مولانا جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے خصائص الکبریٰ پہلی جو عربی بیروت کا چھاپا ہے اس میں رقم فرمایا کہ صدق اللہ ایسے سچ ہوگا کہ تکون وزیر کی حیاتی ہی، آپ ان کی حیاتی میں ان کے وزیر ہوں گے. وہ خلیفہ کو بعد موت ہی، ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے. فاصل رہا کے الفاظ ہے، فاصل رہا ابا بکر رضی اللہ. آپ نے اس خواب کو چھپا لیا. یعنی شام میں اور راہب سے پوچھا، پھر کسی کو نہیں بتایا. جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما لیا تھا. آپ کے دوستوں نے کہا جس طرح جا کے اپنے یار کی خبر تو لے. انہوں نے اعلان نبوت فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے آئے. حبیب علیہ السلام سے آ کے جب ملے تو فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ادب سے کہا کہ میں دلیل علامات دعویٰ، یہ جو آپ نے دعویٰ کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا رؤیا التي رأيت بالشام، ہمارے دعوے کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا. ہمارے دعوے کی دلیل. اور حضرت علی قسم کھاتے ہیں کہ لانزل اللہ اسمع بابا کی من السماء صدیقہ، کہ میں علی قسم کھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام صدیق کو آسمانوں سے نازل فرمایا. تو یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت اور غیرت ایمانی پر ذرا غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے تقوی کہ ہمیں بھی توفیق. ہماری کھانے پینے کی حلال اور حرام کی تمیز کی حیثی ختم ہو گئی. اسی واسطے عبادت میں ذوق نہیں ہے، عبادت میں لذت نہیں ہے. حلال اور حرام کو پہچانیں گے تو لذت ہے. آپ ذرا غور کیجئے نا کشف الماجوب کے بارے میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کیا قول ہے ان کا کہ جس دا پیر کوئی نہ ہوگا اس کو کشف الماجوب میں ایک ہی حدیثیں تو بہت ساری ہیں، لیکن 11واں باب جو معرفت کہہ رہے ہیں اس میں ایک حدیث لکھی ہے کہ لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لمشیتم علی الظہور ولزالت بدعائکم الجبال. اس ایک حدیث میں پوری دنیا میں جو عظمت اولیاء کی ہے نا، یہ ایک ہی حدیث آپ کو سمجھا دے گی. اس کا مقصد ہے ان کی شان. مقصد کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہچان جائے جیسا پہچاننے کا حق ہے. شان کیا ہے؟ فرمایا پھر تم سمندروں پر چلو گے تمہارے پاؤں خشک ہوں گے، تم ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے گا. پہچان کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے.
وہ جو جانے اللہ نے ان کو یہ عظمتیں عطا فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق نے بہت سارا پانی پیا پیٹ بھر کر، پھر آپ نے اپنے حلق میں انگلیاں ڈالی، بڑی تکلیف سے وہ لقمہ باہر آ گیا. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک ہی لقمہ تھا، 3 دن کی بھوک تھی، رہنے دیتے. آپ نے کہا رہنے دیتے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جسم کا جو حصہ حرام لقمے سے نشو و نما پاوے گا اس سے جہنم میں جلایا جائے گا، اور مجھے ڈر تھا کہ اس لقمے سے کہیں میرے جسم کا کوئی حصہ نشو و نما نہ پائے. تو دنیا ظلمت والسراج له تقویٰ. فرمایا دنیا کی محبت اندھیرا ہی اندھیرا اور اس کا چراغ اللہ کا ڈر ہے. گناہ کیا ہے؟ فرمایا اندھیرا ہے. توبہ اس کا چراغ ہے. قبر کیا ہے؟ فرمایا اندھیرا ہے. تو اس کا چراغ بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا قول ہے. فرمایا قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہے. والسراج له العمل الصالح. فرمایا اس کا چراغ نیک اعمال ہے اور پورے صراط پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ایمان، یعنی یقین کا لفظ یہاں آیا کہ یہ یقین اس کا چراغ ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے بے حد اور صاحب بے حد شانوں سے نوازا. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم یہ کریں کہ وہ ہستیاں جن راہوں پر چل کر کامیاب ہوئیں ہم اللہ تعالیٰ سے اس پر توفیق مانگنے کی اللہ ہے. اچھا شان کے لحاظ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو رسول پاک علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے تو حضرت نبی علیہ السلام سے جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو خبر دیتے ہیں کہ جو آپ نے مشاہدات دیکھے. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یا جبرائیل ان قوم لا یصدقون، میں میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت کو سمجھنا ہوگا تو یہ ایک بات کافی ہے. سرکار نے کیا فرمایا میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی، یعنی اشارہ آپ ایسا سمجھیں کہ پورا عرب یا پورا مکہ ایک طرف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرے گا. تو جبرائیل امین نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بعد میں یا تھوڑی دیر بعد یا 10 کریں گے یا 15 نہیں. تو میں یصدق کا ابو بکر وهو الصدیق. سنیا ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے اور وہ سب سچوں سے بڑے سچے ہیں. ایک سیدنا صدیق اکبر کی صداقت یہ ہوتی ہے شان اور عظمت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل بھی ایسا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کی ہر جگہ پہ آپ نے تصدیق کی، ہر جگہ پہ جس جگہ. بلکہ معراج کی واقعے میں ہمیں کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسے گیا ایسے گیا ایسے. ہر بات پر سیدنا صدیق اکبر پیچھے کھڑے بس یہی کہہ رہے ہیں جیسے وظیفہ ہو، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ. غیرت ایمانی یہاں پہ دیکھنی پڑے گی کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آ جائیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو یہ آیت دی نا اور بھیجا ایک قبیلے کی طرف منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دے اور اللہ لوٹائے گا زیادہ کر کے. تو ایک سردار بڑا بدبخت خاص بن عزورہ، اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا یہ کہ اس نے کہا لو جی مسلمانوں کا اللہ تو نعوذ باللہ فقیر ہو گیا، ہم غنی ہیں، ہم سے مانگتا ہے. یہ الفاظ ہے یعنی مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ باللہ فقیر ہو گیا، ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے. سیدنا صدیق کیا کرنا اس کا منہ پر کر دیتا. وہ جھوٹا تھا، اپنے ساتھ 10-12 جھوٹے اور لے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو گئے کہ جی آپ تو کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو بھیجا، انہوں نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا. حبیب علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو آپ نے ساری بات سچ صحیح بتا دی. تو خاص بن عزورہ اور اس کے ساتھی کہتے تھے ابو بکر صدیق کو گواہ لائے. اس وقت سیدنا صدیق اکبر اکیلے تھے. نہیں کوئی پوچھے نہ کوئی گواہ لائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ سونے میرے پاس گواہ کوئی نہیں. جبرائیل امین تشریف لے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ سونے بے شک تیرے رب نے سنا قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اور تیرے رب نے خود سنا، انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اسی لیے حضرت علی قسم کھایا کرتے لا انزل اللہ اسمع بابکر من السماء صدیق. میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ صدیق یہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل فرمایا.
ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ادب اس کو کہتے ہیں، ایمان اس کو کہتے ہیں، یقین اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں، یہ ایک میں دروازے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب اکٹھے ہوئے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر آ کر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ پہلے داخل ہو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں اس ہستی سے پہلے جس کے بارے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ما طلعت الشمس ولا غربت من بعدی علی رجل افضل من ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے افضل ہستی پر نہ کبھی سورج طلوع ہوا نہ کبھی غروب ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ بھئی علی تم نے اچھی بات کی لیکن میں کیسے اس بندے سے پہلے اندر چلا جاؤں جس کے بارے میں میں نے سرکار سے سنا کہ آتے کہ خیر النساء لخیر الرجال، کہ لوگوں میں نے کائنات کی سب سے عظیم بیٹی فاطمہ زہرا کا نکاح کائنات کی سب سے بہترین شخص علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا کہ میں نے آپ نے بات تو بڑی سچی کی ہے اور مجھے بتائیں کہ میں کیسے اس ہستی سے آگے جاؤں جس کے بارے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ من ينظر الى صدر ابراہیم علیہ السلام فلینظر الى ابی بکر رضی اللہ عنہ، کہ لوگوں جس نے دیکھنا ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کا سینہ کیسا تھا وہ ابو بکر صدیق کے سینے کو دیکھ لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا تم نے بات کو سچ کہی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ پر مجھے بتاؤں میں اس بندے سے آگے چلا جاؤں جس کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ من ينظر الى آدم علیہ السلام والى یوسف علیہ السلام والى حسنہ والى موسیٰ علیہ السلام وصلاته والى عیسیٰ علیہ السلام وزہدہ والى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلقہ فلینظر الى علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، اور جس نے آدم علیہ السلام جیسی شان، جس نے یوسف علیہ السلام اور ان کے جیسا حسن، جس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جیسی نماز، جس نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جیسا شہر، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اخلاق دیکھنا ہو وہ علی بن ابی طالب کو بھیجو گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا کہ آپ نے بات تو سچ کہی، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے میں اس ہستی سے آگے چلا جاؤں جس کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اِنَّا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عینی، کہا لوگوں میری آنکھیں ہیں ابو بکر صدیق۔ تو آپ نے کہا بات تو آپ نے سچ کہی، پر کیا میں اس بندے سے آگے چلا جاؤں جس کے بارے میں نے دیکھا کہ ایک تحفہ آیا اور سرکار ابی علیہ السلام ابن حاضی ہدیۃ من الطالب الغالب علی ابن ابی طالب، کہ اے علی رسول پاک علیہ السلام نے آپ کے لیے یہ جو بھیجا تحفہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو فرمایا جی یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی، پر اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میں اس ہستی سے آگے چلا جاؤں جس کے بارے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کا دن ہوگا نا تو دن بڑا یہ سخت دن ہوگا، اذ اجتمع العالم عرصات القیامت یوم الحسرت والندامہ، کہا بڑے حسرت اور ندامت کا دن ہوگا، پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا جائے گا یا ابا بکر ادخل انت ونحبك الجنہ، ابو بکر کدھر ہو تم اور تم سے جتنے محبت کرنے والے انہیں اپنے ساتھ جنت میں داخل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا علی یہ بات تو آپ نے ٹھیک کی، پر کیا میں اس ہستی سے آگے چلے جاؤں کہ جو جنت کی سواری پر جب سوار ہوں گے تو اس وقت رسول پاک علیہ السلام کو پکارا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو ایک بہترین والد اور ایک بہترین بھائی عطا کیا، تو کہا بہترین والد ابراہیم علیہ السلام اور بہترین بھائی علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حضرت علی نے فرمایا بات تو آپ نے ٹھیک کی، پر کیا میں اس ہستی کے آگے چلا جاؤں جس کے بارے میں آیا کہ لو وزن ایمان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لأہل الارض لرجع علیہم۔ اب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لوگوں اگر جمیع ایمان والوں کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو حضرت علی کا ایمان زیادہ، حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان زیادہ ہوگا۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق نے بات سنی تو کہا جی بات تو آپ کی سچ ہے، اور میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا کہ معاشر کے دن جب حضرت علی اپنی اولاد کے ساتھ آئیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رب تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں
اور حضرت علی سے بھی محبت کرتا لائٹ نہیں ہوں. گئی. فسجدت لہ شکرا، میں نے سنا رسول اللہ صلی میں اللہ نیچے سے علیہ وسلم نماز پوچھ شکر کے کے آیا سجدے تھا. میں جاؤں گا. پھر اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے میں میں تیری دیکھ بیٹی فاطمہ پوچھ کے زہرا سے کر بھی رہی میں ہے. رب محبت فرماتا ہوں. لائٹ میں نہیں پھر گئی. سجدہ شکر کروں گا. پھر اللہ یہاں سے فرمائے گا فرمائے. کہ میں حسن حسین سے بھی محبت فرماتا ہوں. میں پھر سجدہ شکر میں چلا جاؤں گا. جب یہ باتیں ہوتی رہے نا تو جبرائیل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر تشریف لے آئے. آخر سنیا اوپر مائک اللہ ہل جاتا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. فرشتے عرش فرش کے حضرت علی اور صدیق اکبر کا ادب اور محبت دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اٹھیے اور ثالث بان کے فیصلہ ہی کر دیجیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت علی کے ماتھے کو بھی بوسہ دیا. حضرت ابوبکر صدیق ہے اور سرکار ابھی علیہ السلام نے فرمایا بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اتنا کہتا ہوں وہ کل کائنات کا پانی سیاہی بن جائے اور کل کائنات کے درخت جو ہے نا وہ قلم بن جائے اور ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمانیں کتاب بن جائیں. فرمایا یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا. اے علی و ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے آپ دونوں کو جو عظمت عطا فرمائی ہے ختم ہونے والی. سبحان اللہ. ایسی شان ہو جن کی. ہمیں حکم ہے محبت کا، ہمیں حکم ہے ادب کا، ہمیں وہ ادب قائم رکھنا ہے انشاءاللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، اس کو آپ نے پلے باندھنا ہے تاکہ آپ کامیاب ہوں. آپ نے فرمایا شیطان تیرے سامنے، ان ابلیس قائم امامک، شیطان تیرے سامنے، نفس تیرے دائیں، اور خواہش نفس خواہشات بائیں، دنیا تیرے پیچھے، بس دنیا الخلف کا تیرے پیچھے، والآذان حولک، تیرے سارے آذان نے تجھے گھیرا ہوا، والجبار من فوقک بالقدرت لا بالمکان. فرمایا اپنی شان کے لحاظ سے میرا رب تیرے اوپر. ہر بندے کو پیغام کہا دیکھو بھئی شیطان دعوت کیا دیتا ہے؟ دین ترک کرنے کی، نفس گناہ کی طرف، خواہشات دنیاوی زینت کی طرف. دنیا تو عجیب ہی بات کرتی ہے. دنیا تو کہتی ہے میں ہی سب کچھ ہوں. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا الدنیا لاختیارها علی الاخرہ، دنیا کہتی ہے چھڈ آخرت کو، مجھے ہی بنا، مجھے ہی سوار، مجھے ہی اپنا. اور تیرے اعضاء یہ اگر خیر میں نہ ہوں تو تجھے گناہ کی دعوت دیتے ہیں. فرمایا ایک ذات میرے رب کی ہے جو تجھے اپنی رحمت اور بخشش کی دعوت دیتی ہے. اب آخری بات دوبارہ کی، انہی چیزوں کو گنوایا. کہا جس نے شیطان کی مانی ذہابت الروح، اس کی روح اس سے چلی گئی. یہ روح چلے جانے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک قرآن کی آیت سے اور ایک حدیث سے، اور تعلق بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بھی پتہ. اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کرتے تو کافر نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ مردے ہیں اور آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے کیونکہ یہ مردہ ہے. اب یہاں ایک بات بڑی عجیب آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے حبیب کی عظمت سے روح گردانی کرے وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. جو میرے حبیب کے حکم سے روح گردانی کرے وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. سیدنا صدیق اکبر کیا کہتے ہیں کہ اگر تم نے ابلیس کی مانی تو تمہاری روح تم سے چلی جائے گی. اچھا آپ تعلق دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کہ اللہ فرمایا میرے سونے دی نہ مننے تے مردہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الرجل الذی لا یذکر اللہ عز وجل ومثل الرجل الذی یذکر اللہ عز وجل کمثل الحی والمیت. فرمایا جو اللہ کا ذکر نہ کرے وہ مردہ. سرکار فرما رہے ہیں جڑا میرے رب کا ذکر نہ کرے مردہ. رب فرماتا جڑا میرے سونے دی نہ مننے مردہ. بس بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بڑا سیدھا مسئلہ ہی حل ہو گیا. تیرے میرے چکر چ پہن کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو کیڑی عظمت عطا کیڑی شان عطا فرمائی. اور روح چلی جاوے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی کلبوت ہی ہوتا. تو شیطان کی جس نے مانی اس کی روح گئی. پھر کہا جس نے نفس کی مانی نا اس کی عقل گئی. پھر بندے نہیں نظر آتا دنیاوی لالچ حسن اینا چیزیں پوے پھر انہوں عقل نہیں کام کر رہا. اللہ سے توفیق مانگے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت تھے، ہاں، اور بڑے زبردست عالم.